اچھا اس زمانے میں نا یہ کانے کا قلم ہوتا تھا جس سے باقاعدہ ہماری خوش خطی کے لیے نا ہمیں لکھایا جاتا تھا، اس سے آپ خوش خط ہو جاتے تھے، تو وہ تختی ساتھ ہوتی تھی اور وہ اچھا یہ کتابوں کا اتنا بوجھ کوئی نہیں ہوتا تھا، آرام سے جاتے تھے ہم اسکول، اور سچی بات یہ ہے کہ سردی میں کپ کپاتے ہوئے جاتے تھے، تو آدھی چھٹی ہوتی تھی نا جب، تو اس کے بعد ہمارا مشغلہ کیا ہوتا تھا، وہ جو ہماری تختیاں ہوتی تھی نا ان کو گتکا بنا کے نا وہ پھر آپس میں ہم لڑتے تھے ان کی ساتھ نا تختیوں کے ساتھ نا وہ گتکا بنا کے، ہاں پھر ہم بچوں کی جو کھیلیں تھیں وہ بھی بڑی عجیب و غریب تھیں، مثلاً پٹھو گرم کھیلتے تھے ہم، یا پھر وہ بینٹے ہوتے تھے نا کانچ کے، وہ پھینک کے ایک بنا کے نا کھتی سی بنا کے اس میں پھینکتے تھے، پھر نشانہ لگاتے تھے اس کو، یہ تھا۔ پھر پتنگ بازی چھپ کے کرتا تھا میں ابا جی سے، ابا جی پتنگ بازی نہیں کرنے دیتے تھے، میں جو میرے گھر کی تھی نا سیڑھیوں کے نیچے جو ہوتی ہے جگہ، میں وہاں کھڑے ہو کے تو میں پھر پیسے تو ہوتے کوئی نہیں تھے، میں تو گڈیاں لٹن نہیں کھلوتا ہوں نا، تو اوپر جو گڈی آتی تھی وہ لوٹ لیا اور اس کی ساری ڈوریں جمع کر کے گانٹھیں مار کے تو بنا کے اس کے بعد میں اڑاتا تھا، اور مجھے ڈر لگا رہتا تھا کہ کوئی اور گڈی میرے قریب نہ آ جاؤں، وہ تو کاٹ دے گی فوراً کیونکہ یہ تو ساری گانٹھیں لگی ہوئی ہیں اس کو۔ اس کے علاوہ ایک ہوتا تھا لوہے کا نا ایک گول سا چکر، اس کو اور ایک راڈ ساتھ، پتہ نہیں اس کو ہم ریڑھا کیوں کہتے تھے، تو ہم وہ ریڑھے دوڑاتے تھے سڑکوں کے اوپر، یہ بھی ہمارا ایک بڑا مشغلہ ہوتا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ وزیر آباد کے چند میل کے فاصلے پر کرم آباد ایک گاؤں تھا جہاں تاریخ پاک و ہند کی ایک بہت بڑی شخصیت رہتی تھی اور شاعر بھی تھے وہ، مولانا ظفر علی خان، جو روزنامہ زمیندار نکالا کرتے تھے اور انگریز کے خلاف بڑی جد و جہد تھی، تو ان کی کوٹھی کے باہر نا بیریاں لگی ہوئی تھیں، تو ہم بچے وہ بیر کھانے کے لیے نا ریڑے چلاتے ہوئے تو جناب جاتے تھے ہم وہاں اور جا کے بیر توڑ کے کھاتے تھے۔